کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ کیا اس نے دروازہ بند کر کے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس سے پہلے ہی وہاں اندھیرے میں کھڑی سیرت اس کے سر کے پچھلے حصے پر وار کر چکی تھی۔ اس زوردار وار کی وجہ سے اس کے منہ سے چیخ نکلی، لیکن افسوس ہر طرف کمرہ بند ہونے کے باعث کوئی اس کی چیخ نہیں سن سکا۔ اس نے سر کی پچھلی طرف ہاتھ رکھا جہاں اسے گیلا پن محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ مار کر لائٹ آن کر دی۔ پہلی نظر اپنے ہاتھ میں لگے خون پر پڑی، جبکہ دوسری کونے میں کھڑی سیرت پر جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ اسے وہ کہاں سے ملا یہ بات اسے نہیں معلوم تھی۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ اس کا سر کا پچھلا حصہ تکلیف دے رہا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہہ یا کر پاتا وہ چوڑا مرد آرام سے زمین پر گر چکا تھا۔ سیرت نے اس کے سر پر وہ ڈنڈا کچھ زیادہ ہی زور سے مارا تھا۔ اس کے گرتے ہی سیرت نے وہاں موجود الماری کھولی اور اس میں سے چابیاں تلاش کرنے لگی۔ یہ کام وہ کل بھی کر سکتی تھی جب وہ باہر جاتا، لیکن اسے یہ ڈر تھا کہ وہ پھر اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ اس میں وہ اذیت بڑے لمحے سہنے کی مزید ہمت نہیں تھی۔ اسے بس جلدی یہاں سے نکلنا تھا۔ اس کی نظر الماری میں بنی ایک چھوٹی سی دراز پر گئی جس میں چابی لگی ہوئی تھی۔ سیرت نے اگلے ہی لمحے اس دراز کو کھولا۔ اسے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ کمرے میں موجود اس دوسرے وجود کو دیکھ لیتی۔ دراز کھولتے ہی اس نے حیرت سے اس میں رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھا۔ وہاں نکاح نامہ تھا، اس کا اور مان کا نکاح نامہ۔ وہاں اس کے اور مان کی بچپن کی تصویریں موجود تھیں۔ اس نے صدمے سے اپنا چہرہ موڑ کر اس شخص کو دیکھا جو اب شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی تصویریں اور وہ نکاح نامہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے سر پر اپنا دوپٹہ رکھا اور چلانے لگی، لیکن بند کمرے میں باعث کوئی اس کی آواز نہیں سن سکا۔ ویسے بھی ملازم تو سارے جا چکے تھے، بس گارڈ سے جو اس وقت باہر گیٹ پر موجود تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ اس وقت دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، لیکن یہ وقت سوچنے کا نہیں تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے حیرت سے اس جگہ کا جائزہ لیا۔ اس وقت وہ ہاسپٹل کے بیڈ روم میں موجود تھا۔ گزرا ہر پل اسے یاد آیا، ساتھ ہی نظر وہاں موجود سیرت پر گئی جو اپنا سر گھٹنوں میں لیے صوفے پر سو رہی تھی۔ سیرت، اس نے تیز آواز میں اسے پکارا، جب اتنی تیز آواز میں کہنے پر اس کے سر میں درد اٹھا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ بڑبڑا کر اٹھی۔ مجھے تو لگا تم یہ موقع ضائع نہیں ہونے دو گی اور گھر سے بھاگ چکی ہوگی۔ اسے جاگتے دیکھ کر سیرت کی بھی نیند اڑ چکی تھی۔ ضرور بھاگتے، اگر تمہاری دراز میں مجھے نکاح نامہ اور تصویریں نہیں ملتی۔ کیا کہوں تمہیں، مان عرش یا پھر عرشمان ملک؟ اس کے کہنے پر عرش کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تم شاید دنیا کی پہلی لڑکی ہو جس سے اپنے شوہر کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ ہاں، تو سب تمہیں مان بلاتے تھے، مجھے یہی لگا کہ تمہارا نام مان ہوگا۔ اس کی حالت سے وہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ یہی کہ تم مجھے سچائی بتاؤ، ساری بات بتاؤ۔ تم نے کہا تھا کہ تم اس دن گھر آنے والے ہو۔ اگر تم گھر گئے تو یہاں کیسے موجود تھے؟ مجھے یہاں کیوں بلایا تھا اور مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم ہی مان ہو جس کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا ہے؟ اور تم نے میرے ساتھ وہ سب کیوں کیا؟ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اہم بات یہ نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم نے کیا وہ کیوں کیا، بتاؤ مجھے۔ اس کی بات سن کر اس نے گہرا سانس لیا اور کہنا شروع ہوا۔ اس نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ فیروز کے دوست کی کمپنی میں جاب شروع کر دی تھی۔ اسے پہلے اس کام کو سیکھنا تھا جسے وہ بہت جلدی سیکھ رہا تھا۔ اس کی پڑھائی ختم ہونے والی تھی اور پڑھائی ختم ہونے تک اس نے وہیں پر جاب کی تھی۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اس نے اپنے پاس جمع کیے ہوئے پیسوں سے چھوٹا سا بزنس شروع کیا جسے وہ بہت طریقے اور کامیابی سے چلا رہا تھا۔ اسے تو نہیں، البتہ دادا کو یقین تھا کہ جس طرح وہ اپنا کام کر رہا ہے وہ بہت جلد اس بزنس کو اونچائی پر لے جائے گا، جبکہ ان کی یہ بات سن کر فقط مسکرا جاتا۔ یہ عہد اس نے خود سے کیا تھا کہ اب جب تک وہ ایک کامیاب انسان نہیں بن جاتا پاکستان نہیں جائے گا، اور جب جائے گا تو اپنی سیرت کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ یہ اس کی سالوں کی محنت تھی۔ اپنا بھلا کر اس نے اپنا سارا دھیان صرف اپنے کام پر لگا دیا تھا، اور یہ اس کی محنت کا ہی صلہ تھا کہ جو چند سالوں میں ہی وہ ایک کامیاب ترین بزنس مین بن چکا تھا۔ وہ اپنا بزنس اچھے سے سیٹ کر چکا تھا اور اب اسے وہ وعدہ پورا کرنا تھا جو اس نے خود سے کیا تھا۔ اب اسے اپنی سیرت کو اپنے پاس لے کر آنا تھا۔ شفیق، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے، اس نے فون کال پر موجود شفیق سے کہا جو اس کا خاص ملازم تھا۔ اس کے پاکستان جانے میں بھی کچھ وقت باقی تھا، لیکن شفیق اس وقت پاکستان میں موجود تھا اور وہ اس بات سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ جی ملک صاحب، کہیے۔ تمہیں
یونیورسٹی کا نام اور لڑکی کی ڈیٹیل بھیج رہا ہوں. جب تک میں واپس آؤں تب تک اس لڑکی کے بارے میں جو بھی معلومات ملی مجھے بتانا. جی سر، جیسا آپ کہیں. اس نے اپنا سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور اس کا جواب سن کر ارش نے فوراً کال رکھ دی. شاید یہ اچھی بات نہیں تھی اپنی بیوی کی اس طرح سے جاسوسی کروانا، لیکن یہ بری بات بھی نہیں تھی اپنی بیوی کے بارے میں جاننا. اس کے پاکستان پہنچتے ہی شفیق اسے سیرت کے بارے میں معلوم کی ساری بات بتا چکا تھا، جسے سن کر اس نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا. اس کی بیوی کسی اور سے محبتیں لڑا رہی تھی اور وہ لا علم رہا. اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا. اسے معلوم تھا کہ اگر وہ گھر جاتا تو ماموں سید کی رخصتی کر دیتے اور وہ ہمیشہ اپنی سے ادھوری محبت کا ماتم مناتی، کیونکہ گھر والوں نے اس معاملے میں اس کی کوئی بات نہیں سننی تھی. پہلی بات اسے یہ جاننا تھا کہ سیرت اس کا ساتھ چاہتی ہے یا نہیں، اور دوسری بات اسے لڑکے سے ملنا تھا. سیرت سے بات کر کے اسے اس بات کا علم آسانی سے ہو چکا تھا کہ وہ ارسم سے شادی کرنا چاہتی ہے. اگر ایسی حالت میں اس کی اور سیرت کی شادی ہو بھی جاتی تو بھی وہ اس رشتے کو ٹھیک سے قبول نہیں کر پاتی، جبکہ ارسم سے مل کر اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ وہ لڑکا سیرت کے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا تھا. اور یہ بات اگر وہ سیرت کو بتاتا تو یقین نہیں کرتی. بہتر تھا وہ خود اس کا دھوکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی. اس لیے اس نے ارسم سے یہ کہا تھا کہ وہ سیرت کو اس کے پاس لے کر آئے، اور اس نے ایسا ہی کیا. اس کی حرکت سے سیرت کا اس پر سے اعتبار اٹھ جائے گا، سیرت کے سامنے اس کی حقیقت آ جائے گی، اور یہی تو ارشمان ملک چاہتا تھا. میں کیا کرتی؟ میرے گھر والوں نے مجھے جیسے ایک قید میں ڈال دیا تھا جہاں سے رہائی مجھے صرف ارسم کی صورت میں نظر آ رہی تھی. میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا. نظریں جھکا کر اس نے سوال پیش کی جس پر ارش نے اپنا سر ہلایا. میں نے مان لیا، لیکن تم نے وہ سب کیوں کیا تھا؟ اس نے چہرہ موڑ کر کہا کیونکہ ارش سے ایسی بات کہنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن جاننا بھی ضروری تھا کہ اس نے اس سے اتنی اذیت میں کیوں رکھا. ایک بار بھی اس نے نہیں کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، کیونکہ میں تمہیں سزا دینا چاہتا تھا. جو غلطی تم نے کی تھی اس کی سزا، اور میرا نہیں خیال تمہارے لیے سے زیادہ بہتر اور کوئی سزا ہوتی. اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جبکہ اس کی بات سن کر وہ اچھی خاصی تھک چکی تھی. میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے. تمہارے گھر چلیں گے؟ اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن سیرت کے چہرے پر ابھی بھی کشمکش تھی. کچھ پوچھنا ہے؟ میں تو گھر چھوڑ آئی تھی. اب میں امی ابو سے کیسے ملوں گی؟ جیسے ملتی تھی. میں نہیں مل سکتی ان سے. نہیں، تمہارے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں. کیسے؟ اس نے ناسمجھی سے عشق کی طرف دیکھا. میں ان کے پاس گیا ہی نہیں تھا جس وقت تم گھر سے نکلی تھی. میں نے اسی وقت دادا سے فون کروا کر یہ کہلوا دیا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، اور ماموں مانی کے مطابق میں کسی اور شہر میں موجود تھا اور اب بھی وہی ہوں. میں نے ان سے اجازت لی تھی کہ تمہیں اپنے پاس رکھنے کی، اور انہوں نے اجازت دے دی تھی. تم گھر سے کس لیے نکلی تھی اس بات کا کسی کو علم نہیں. تو بہتر ہے کہ اس بات کو بھول جاؤ. اس کی بات سن کر سیرت نے اپنی نم آنکھیں جھکا لی. ایک ارسم تھا جس سے اسے محبت تھی، لیکن اسے پیسوں کی خاطر بیچ گیا، اور ایک ارشمان تھا جو غصہ ہونے کے باوجود بھی اس کی غلطی چھپا گیا. ماں باپ کو اس پر جو مان تھا وہ ٹوٹنے نہیں دیا. جب ارش اس کے قریب آیا تھا تو اس نے خدا سے شکوے کیے تھے، شکایت کی تھی. لیکن کیا ہی اچھا ہوا اگر انسان میں صبر آ جائے. وہ اس بات کو سمجھ جائے کہ خدا جو کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے. ان دونوں کو دیکھتے ہی سدرا بیگم اور جواد صاحب دونوں ہی خوشی سے نہار ہو چکے تھے. ارش سے گھر ملنے کے بعد سدرا بیگم کا اس کی سر پر بندی پٹی کی فکر اور دکھ ہو رہا تھا. بچے، تم کیوں آ گئے اتنی جلدی؟ چوٹ بھی اتنی گہری لگ رہی ہے. تمہیں سفر نہیں کرنا چاہیے تھا. جواد صاحب نے اس کی پٹی کو دیکھتے ہوئے کہا. ہاں، اتنی گہری چوٹ لگتی ہے. مجھے خدا غارت کرے جس نے اس سے پہلے وہ اپنا جملہ پورا کرتی ارش نے ٹوک چکا تھا. مومان نے اب بد دعائی مت دیجیے گا. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. میں بس آرام کرنا چاہتا ہوں. ہاں، میں نے تمہارے لیے کمرہ صاف کروا دیا تھا. آؤ بیٹا، تمہارا کمرہ دکھا دیتا ہوں. تم سے باتیں بھی کرنی ہے. جواد صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا اور اسے اس کے کمرے کی طرف لے کر چلے گئے. ماشاءاللہ کتنا پیارا ہو گیا ہے نا مان. پتہ نہیں کتنے سالوں بعد دیکھ رہی ہوں. سدرا بیگم نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا اور وہاں بیٹھی سیرت کی طرف متوجہ ہوئی. تم نے تو نہیں کچھ کہا نا اس سے؟ نہیں امی، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس کا لہجہ ایک پل کے لیے انہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر چکا تھا. کیا مطلب؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، میں بس گر گئی تھی. ہائے اللہ، کہیں لگی تو نہیں؟ ان کا مشکوک انداز یکدم فکر مندی بدل چکا تھا.
جسے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ لگی تو تھی لیکن اب ٹھیک ہو گئی ہوں۔ بعض دفعہ آپ گرتے ہی اس لیے ہو تاکہ سنبھل کر چل سکو، اور میں ایک بار گر کر ٹھیک سے چلنا سیکھ چکی ہوں۔ اب نہیں گروں گی، اب تو مان بھی میرے ساتھ ہے۔ اس نے دھیمے لہجے میں اپنی بات مکمل کی اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ سدرا بیگم کتنی دیر تک اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ ایسی باتیں بھلا کب سے کرنے لگی تھی؟ نکاح تو اس کا ہو ہی چکا تھا اور اس بات سے پورا خاندان واقف تھا۔ ان کے یہاں آنے کے چند دن بعد دادا دادی بھی یہیں آ چکے تھے۔ عرش کے مکمل ٹھیک ہوتے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ تیاری تو پہلے سے ہی مکمل تھی، بس یہ اوپر اوپر کے کام بچے تھے، وہ کرنے باقی تھے۔ ٹھیک ہوتے ہی اس کا ارادہ یہاں سے جانے کا تھا، بھلے ہی اس کے ماموں کا گھر تھا، لیکن سسرال بھی تو تھا، تو بھلا وہ یہاں کیسے رہ سکتا تھا؟ لیکن ممانی نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ اسے اس گھر سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ بقول ان کے یہ اس کا اپنا گھر تھا۔ ان کے بے حد اصرار پر اس نے اپنے جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ شادی کے گھر تھا اور مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ گھر میں خوب رونق لگ رہی تھی اور دادا دادی بھی ایسی رونقیں چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا، عثمان میاں اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ہم تو یہیں رہیں گے، جبکہ ان کے بچوں جیسے انداز پر وہ مسکرا اٹھا۔ پلک جھپکتے ہی شادی کی رسمیں گزر چکی تھیں، پہلے منگنی، پھر مائیوں، مہندی اور بارات۔ گھر آ کر بھی ان دونوں کی ڈھیر ساری رسمیں ہوئی تھیں، جسے کرنے کے بعد اسے عرش کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ دلکش مسکراہٹ اس کے خوبصورت چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ آج اس کا دل الگ ہی لہر میں دھڑک رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہوا۔ نظر سب سے پہلے بیڈ پر بیٹھی اپنی دلہن کی طرف اٹھی، جو اس کے لائے گئے سرخ شرارے میں پورا سنگھار کیے کوئی افسرہ ہی لگ رہی تھی۔ گلا کھنکارتے ہوئے وہ جا کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور غور سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا، جبکہ اس کے اس طرح دیکھنے سے وہ نروس ہوتی ہوئی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ عرش نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ اس کے ایسا کرنے پر سیرت نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا، جو اس وقت بلیک کلر کی شیروانی میں بے حد خوبرو لگ رہا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا۔ اس نے دوبارہ اپنی نظریں جھکا لیں۔ برا نہیں لگ رہا؟ تم نے یہ سب کسی اور کے ساتھ سوچا ہوگا۔ وہ شاید ارسم کے بارے میں اس کی رائے جاننا چاہ رہا تھا۔ جھوٹ نہیں کہوں گی مان، ہاں میں نے ارسم کے ساتھ ہی یہ منظر تصور کیے تھے، لیکن اب میں ایسا کچھ نہیں سوچتی۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہوگی ہے، بے انتہا نفرت۔ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، لیکن میں ساری عمر آپ کی وفادار رہوں گی، اس بات کا میں یقین دلاتی ہوں۔ مجھے تمہاری یقین پر یقین ہے۔ اس نے سیرت کو اپنی پیشانی پر اپنی نشانی میں لائی، اور سیرت کوئی بھی بات ہو بلا جھجک مجھ سے کہنا، ایک دوست سمجھ کر۔ کبھی مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ نہیں بولوں گی۔ ہمارے درمیان اب کوئی نہیں ہے، بس میں ہوں، تم ہو، ہمارا مستقبل اور ہونے والے بچوں کی پلاننگ۔ اس کے کہنے پر سیرت نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس سے دور کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے وہ اس کے لبوں پر جھک کر اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ ممان میرا منہ دکھائی۔ لبوں کو آزادی ملتے ہی اس نے جلدی سے کہا۔ یہ بس ایک بہانہ تھا اس کی شدتوں سے بچنے کے لیے۔ تمہیں میں مل گیا، یہ کافی نہیں؟ نہیں، میری منہ دکھائی دے۔ اس کے کہنے پر وہ گہرا سانس لے کر اٹھا اور اپنی وارڈ روم سے کچھ نکال کر واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سیرت نے اس کے ہاتھ میں موجود اس مخمل کے باکس کی طرف دیکھا جسے عرش اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس باکس کو تھاما اور کھول کر دیکھا۔ اس میں خوبصورت ڈائمنڈ نیکلس تھا۔ بہت خوبصورت ہے، میں پہن کر دیکھوں؟ خوشی خوشی وہ جلدی سے بیڈ سے اترنے لگی، لیکن اس کے اترنے سے پہلے ہی عرش نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ بات تو صرف دینے کی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے باکس لے کر عرش نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اب پہن کر تم صبح ہی دیکھنا، اب مزید کچھ مت کہنا۔ اس سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے دیکھتے دیکھ کر وہ پہلے ہی وارن کر چکا تھا، جس پر وہ منہ بنا کر وہ چہرہ موڑ گئی اور اس کے بنے ہوئے منہ کا بنا کوئی نوٹس لیے اس کی جویلری اتارنے لگا۔ اس کی تمام جویلری اتار کر پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ سیرت نے بنا کوئی مزاحمت کیے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا۔ کیوں نہیں کرتی؟ وہ اس کا اپنا تھا، اس کا محرم، اس کا شوہر بن چکا تھا۔ عثمان ملک سیرت کے لیے ایک اچھا شخص بن چکا تھا، جس کے بنا وہ خود کو نامکمل محسوس کرتی، اور مکمل محسوس کرتی تو اسی شخص کی وجہ سے۔ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ شیئر کریں۔